یہ صاحب سڑکوں پہ، گھروں میں، مارکیٹس میں احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ پھر رات کو پیٹرول بم. اب یہ پیٹرول بم کا لفظ اس لیے کچھ عجیب سا لگتا ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پیٹرول بم کا لفظ بھی استعمال کریں تو 9 مئی میں دھر لیے جائیں لوگ، لیکن واقعی پیٹرول بم ہی گرا ہے سروں پہ. اور یہ جو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو اچھا ساتھ ہی دہشت گردی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں. یعنی وہ جو لوگوں کے بنیادی ظاہر ہے پریشان حال لوگ ہیں، تو وہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر جو حملہ ہوا، آرمی چیف بھی گئے اور تعزیت بھی کی سارے لوگوں نے، وہ بھی سارے جاری ہیں. الیکشن کمیشن یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ نئے چیف جسٹس نے آنا ہے. صدر مملکت کیا کنٹینیو کریں گے یا وہ چلے جائیں گے، یہ بھی یہاں پر اور پھر نگراں حکومت نے 24 گھنٹے گزر گئے ہیں. وہ جو انہوں نے انٹریکٹ کیا تھا نگراں وزیر اعظم نے، انہوں نے کہا تھا 48 گھنٹے میں کوئی ریلیف دیں گے، 24 گھنٹے گزر گئے ہیں. کیا اگلے 24 گھنٹوں میں کوئی اعلان کرنے والے ہیں وہ؟ تو یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پاور کوریڈورز میں کیا سوچا جا رہا ہے؟ ذرا یہ مجھے بتائیے گا میاں شاہد صاحب. ڈاکٹر صاحب، اسلام آباد میں اگر دیکھا جائے تو پورا مہینہ جو گزرا ہے، اگست گزر چکا ہے، یہ اسلام آباد کی فضائیں جو ہیں وہ ہیجانی کیفیت میں ہیں اور لوگ بے چینی میں ہیں. لیکن جو نگران ہیں وہ بڑے پرسکون ہیں. نگران کہتے ہیں کہ کوئی بحران نہیں ہے. کل وزیر اعظم نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ کوئی بحران نہیں ہے، لوگ سڑکوں پر آنا اور ہڑتال کرنا بیجا ہے کیونکہ بل جو آئے ہیں وہ تو ادا کرنے پڑیں گے. اتنی مہنگائی بھی نہیں ہے کہ پہیہ جام کر دیا جائے، جو شٹر ڈاؤن کر دیا جائے. مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے، لیکن لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں، بل جو ہیں وہ جلائے جا رہے ہیں، بل اپنے اوپر اوڑھ کر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں. لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بیچنے کو تیار ہیں. لیکن جو ہمارے نگران ہیں وہ بڑے پرسکون ہیں. کیوں پرسکون ہیں؟ مجھے جو لگتا ہے یا میری جو معلومات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے، اس لیے وہ پرسکون ہے. 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، 24 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اب تک. ان کے پاس اگر پلان نہیں ہے تو پھر تو ان کو زیادہ پریشان ہونا چاہیے نا. پرسکون کیوں ہے وہ؟ ان کا کیا خیال ہے کہ طاقتور حلقے ان کے ساتھ ہیں تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب، طاقتور جو حلقے ہیں یا جو مقتدر حلقے ہیں وہ اس پر سوچ رہے ہیں کہ کچھ تو ہونا چاہیے، کچھ تو ہونا، کیونکہ اس وقت ملک میں جو ہیجانی کیفیت ہے اور بحرانی کیفیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کوئی نہ کوئی پلان جو ہے فوری طور پہ ہونا چاہیے. اور پلان ہوتا ہے، جو ریاست کے پاس کوئی نہ کوئی پلان ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئی ایم ایف نے اتنا جکڑا ہوا ہے کہ کوئی پلان ہی نہیں ہے، آپ ریلیف نہیں دے سکتے. ریلیف مل سکتا ہے لیکن ریلیف کون دے گا؟ ہماری وزیر خزانہ جو ہیں وہ ابھی تک کوئی پلان جو ہے وہ سامنے نہیں لا سکی. جو ہمارے وزیر توانائی ہیں محمد علی صاحب، ان پر بہت سی بڑی بڑی شکایات ہیں، بڑے بڑے تحفظات ہیں. اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کل جو تقریر کی ہے وہ بھی تنقید کا باعث جو ہے بن رہی ہے. لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو اس طرح کی تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی. وزیر اعظم صاحب کو جو ریلیف کا اعلان کرنا چاہیے تھا، نہ کہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم 48 گھنٹے میں کوئی ریلیف کا اعلان کریں گے. وہ ریلیف کا اعلان کیا ہے؟ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آئی ایم ایف کو منائیں گے. اب کیا ہمارے جو ماہرین ہیں، ہمارے وزیر توانائی ہیں، ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں، وہ اس لیے وہاں پر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو منانا ہے؟ آئی ایم ایف کو تو کوئی بھی منا سکتا ہے، سیکٹری بھی منا سکتا ہے. آپ کس مرض کی دعا ہیں؟ اس لیے ان کے پاس اصل میں ڈاکٹر صاحب کوئی پلان نہیں ہے. اگر پلان ہوتا تو وہ سامنے ہوتا. اس لیے مختار حلقے جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں، سوچ و بچار کر رہے ہیں کہ شاید غلطی ہو گئی ہے کہ اس طرح نگران جو ہوتے ہیں وہ ان حالات میں ہوتے ہیں جو اس طرح کے نگران ہیں جب سب اچھا ہو، جب تمام چیزیں بہتر ہوں، صرف الیکشن کرانے ہوں. اب تو صرف الیکشن نہیں کرانے، اب تو عوام کو ریلیف دینا ہے. عوام جو ہے مر رہے ہیں، عوام سسک رہے ہیں. رات کو جو پیٹرول مہنگا ہو گیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ ایل پی جی ڈاکٹر صاحب 38 روپے جو ہے وہ مہنگی ہو گئی. ایل پی جی ایک عام بندے کا فیول ہے، جو کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ چند کے جی جو ہے وہ ایل پی جی لا کر اپنے گھر میں جو ہے وہ چولہا جلاتا ہے. اس کا چولہا اب کیسے جلے گا جو کہ 204 روپے فی کے جی جو ہے وہ ایل پی جی یعنی جو گھروں میں سلنڈر استعمال ہوتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، جو سلنڈر استعمال ہوتے ہیں وہ 204 روپے فی کے جی جو ہے کلو گرام، وہ اب خریدے گا. 305 روپے کا پیٹرول خریدے گا، پھر وہ اپنا موٹر سائیکل چلائے گا، پھر وہ اپنا چولہا چلائے گا. اور وہ جو 305 روپے کا پیٹرول ہے یا 204 روپے کا جو ایل پی جی لائے گا، وہ کہاں سے لائے گا، کہاں سے کمائے گا؟ وہ اس لیے کہ جو آپ کی چینی ہے وہ 10 لاکھ ٹن جو چینی ڈاکٹر صاحب وہ غائب ہو گئی ہے اس ملک سے.